شروع کریں وہیں سے جہاں سے بات کٹ گئی تھی. آپ نے ہماری بات سنی؟ بالکل سنی. اوکے چلو بولو، تم بولو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. صدق اللہ العظیم. میں نے آیت پڑھی سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں سے. ترجمہ: تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے راہ للہ دیا ہے اور جہاد کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیے. ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب سے ہے، اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے. یہ میں نے ترجمہ پڑھا اہل سنت کا تفسیر ابن کثیر سے. علیاری صاحب سے کچھ دن قبل اسی آیت کے تفسیر میں مناظرہ ہوا تھا اور ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر پروگرام علیاری صاحب کا کٹ گیا اور پھر حاضر ہوئے ہیں اسی آیت کو لے کر. اس آیت پر میرا دعویٰ یہ تھا کہ صحابہ کرام جو فتح مکہ سے یا صلح حدیبیہ سے، کیونکہ فتح سے دو مرادیں لی گئی ہیں، اکثر فتح مکہ لی گئی ہے. فتح سے پہلے جو صحابہ کرام تھے جن میں سے میں نے دو نام لیے تھے، ایک نام لیا تھا حضرت امیر حمزہ کا اور دوسرا آج لے رہا ہوں جعفر طیار کا رضی اللہ عنہ مجمعین. یہ دو صحابہ کرام یہ فتح مکہ سے پہلے ہیں اور 9 ائمہ جن کو شیعہ حضرات کہتے ہیں، حضرت زین العابدین سے لے کر حضرت مہدی تک. حضرت مہدی تو غار میں ہے، یعنی وہ غیبت میں ہے، باقی ہم جو بھی 9 امام ہیں، مطلب یہ پیدا ہی فتح مکہ سے بعد میں ہوئے ہیں. قرآن کی آیت بتا رہی ہے فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے قتال کیا اور انفاق کیا ان کا مرتبہ شان بعد والوں سے بہت افضل ہے. اسی اعتبار سے میں آپ کے سامنے فی الحال 2 تفاسیر پڑھوں گا. یہ ہے شیعہ تفسیر، تفسیر بصائر، اور یہ ہے تفسیر ابن کثیر. دونوں نے اسی آیت کے تفسیر میں ایک ہی روایت لائی ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. دونوں نے ایک ہی روایت لائی ہے. ابن جریر میں ہے کہ ان قریب ایک قوم آئے گی کہ تم اپنے اعمال کو کمتر سمجھنے لگو گے جب ان کے اعمال کے سامنے رکھو گے. صحابہ نے پوچھا کیا وہ قریشیوں میں سے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ سادہ مزاج نرم دل یہاں آنے والے ہیں. اور آپ علیہ السلام نے یمن کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، پھر فرمایا وہ یمنی لوگ ہیں. ایمان تو یمن والوں کا ایمان ہے اور حکمت یمن والوں کی حکمت ہے. ہم نے پوچھا کیا وہ ہم سے بھی افضل ہوں گے؟ فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کسی کے پاس سونے کا پہاڑ ہو اور اسے وہ راہ للہ دے ڈالے تو بھی تمہارے ایک مد یا آدھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا. پھر آپ علیہ السلام نے اپنی اور انگلیاں تو بند کر لی اور اپنی چھنگلیاں کو دراز کر کے فرمایا خبردار رہو، یہ ہے فرق ہم میں اور دوسرے لوگوں میں. پھر آپ علیہ السلام نے یہی آیت تلاوت فرمائی. یعنی آپ علیہ السلام نے اس آیت کو خود تلاوت فرمائی، یہ بیان کر کے کہ ہمارے بعد میں بہت اچھے لوگ آئیں گے جن کی نمازیں بھی اچھی، روزے بھی اچھے، نرم دل ہوں گے. صحابہ کرام نے فرمایا کیا وہ ہم سے افضل ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا نہیں، وہ ہم سے یا تم سے افضل نہیں ہو سکتے. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہی آیت تلاوت فرمائی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اسی طرح یہ تفسیر صافی ہے، یہ بھی شیعہ کی معتبر ترین تفسیر ہے. اسی میں بھی یہی مضمون
یہی مضمون آیا ہے سورۃ حدید کے تفسیر میں آپ کے سامنے صفحہ نمبر بھی آپ کے سامنے بتاتا ہوں اور روایت بھی پڑھتا ہوں۔ یہ تفسیر صافی کی روایت ہے۔ تفسیر صافی والے نے بھی یہی بات کی ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل لتفاوت المنفقین والمقاتلین باختلاف احوالہم من سبق وقوت الیقین، یعنی وہی لی ہے کہ یہ آیت فرق کیا بتاتی ہے اور پوری حدیث تو مکہ پڑھو سے اور پوری حدیث پڑھا بیان تفاوت المنفقین والمقاتلین یہ حدیث نہیں باختلاف ہے، احوال، یہ تفسیر ہے نا، تفسیر صافی کی تفسیر ہے، حدیث نہیں۔ آپ نے کہا حدیث ہے، حدیث نہیں ہے یہ۔ میں نے کہا تفسیر پڑھ رہا ہوں، تفسیر صافی کی۔ اور آپ نے کہا کہ تفسیر صافی سے حدیث پڑھیں گے نا، اس میں حدیث آپ سنائیں نا۔ حدیث پہلے میں نے آپ کو سنائی نہیں، اب تفسیر سنا رہا اچھا، ہوں یہ آپ کو۔ تفسیر صافی سے حدیث نہیں سنا رہے، اچھا قول سنا رہے، قول سنا دو چلو۔ انہوں نے بھی بالکل یہی بات کہی ہے کہ اس میں فرق بتایا گیا ہے مومنین کا، جنہوں نے پہلے خرچ کیا، قتال کیا، اور جنہوں نے بعد میں کیا۔ یہی تفسیر شیعہ کی دیگر تفاسیر میں، یہ تفسیر میزان طباطبائی کی، انہوں نے بھی اپنے اس کتاب میں صفحہ نمبر 279 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی حدیث سنائی جس کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ترجمہ پڑھا تفسیر ابن کثیر سے، یعنی سنی شیعہ دونوں نے یہی تفسیر لکھی ہے۔ اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ہے مجمع البیان، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ فتح مکہ یا صلح حدیبیہ سے پہلے والے مومنین بعد والوں سے افضل ہے۔ لہذا میں نے اپنے دعوے پر شیعہ کتابوں میں سے تقریباً 4 تفاسیر آپ کے سامنے پڑھے، اور اہل سنت میں سے پڑھے، آپ علیہ السلام کی حدیث پڑھی، جس سے میرا دعویٰ بالکل ثابت ہوتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والے جو مومنین صحابہ کرام ہیں، ان کا مقام بعد والے تمام مومنین سے افضل ہے۔ تم جن کو امام کہتے ہو، 9 امام تو پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں، لہذا قرآن اور احادیث اور تفاسیر سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام جو قبل الفتح ہیں، وہ تم جن کو امام کہتے ہو ان سے افضل ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ چلیں ختم ہو گیا جی، میں شروع ہو جاؤں؟ ٹائمر رکھیں 5 آپ کے لیے تو ٹائمر نہیں لگا تھا۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی خدمت میں نے عرض کیا، شروع میں میں نے کہا کہ آپ نے پچھلے دفعہ جو باتیں کی تھی آپ نے، جی سر بولیں سے بات کیا فرما رہے ہیں؟ ترتیب رکھے نا، ترتیب ہے 10 نا، منٹ کرے کوئی مسئلہ چلیں چلیں جی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں محترم ناظرین، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا میری باتیں سنی ہیں پچھلے پروگرام؟ انہوں نے کہا ہاں سنی۔ ایک کا جواب دیا اس نے، کسی کا جواب نہیں دیا۔ پہلی بات ہے، انہوں نے تفسیر بصائر میں سے ایک روایت کی طرف اشارہ کیا جو تفسیر ابن کثیر میں۔ یہ تفسیر بصائر میں، اگر یہ بصائر کے مصنف زندہ ہیں، وہ مجھ سے بہت محبت بھی کرتے ہیں، شیخ رستگاری جوئی باری، انہوں نے ان کے بہت سارے پیغام آئے میرے پاس کہ ہمارے آپ جو ہیں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، فلان فلان فلان۔ میں نے ان کا اتنا ویلکم نہیں کیا، وہ بھی بیچارے زندہ ہیں۔ اگر وہ ہماری ملاقات ہوئی تھی قوم میں، ہم ان کو دیکھتے تھے، وہ ہم مجھے بہت جانتے ہیں، سب شیعہ علماء مجھے جانتے ہیں۔ تو یہ اگر اس کی تفسیر میں کوئی روایت موجود ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیعہ روایت ہے۔ شیعہ حدیث آپ دکھانا چاہتے ہیں میرے بھائی، تو آپ کو دکھانا پڑے گا شیعہ کتب میں سے جو شیعہ حدیث ہو۔ ہمارے مفسرین اپنے تفسیروں میں اہل سنت کے احادیث بھی لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بالخصوص معاصرین جو ہیں، تو اس سے وہ کوئی شیعہ حدیث نہیں بنتا۔ پھر آپ نے تفسیر صافی سے، تفسیر المیزان سے جو بات نقل کی ہے، وہ ان کا قول ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ مفسرین کے اقوال حجت نہیں ہوا کرتے، آپ کو پتہ ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ بیان تفاوت المنفقین والمقاتلین باختلاف احوالهم من السبق وقوت الیقین۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ انفاق کرنے والوں کے درجات متفاوت ہوتے ہیں،
کہ وہ کتنے سابق تھے یا کتنے ان کی یقین کتنی بڑی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ انہوں نے کہا ہے. یہ قول ہے بھائی, یہ کوئی حجت نہیں ہے. جو چیز حجت ہے وہ شیعوں کے لیے وہ حدیث ہے. شیعہ حدیث میں جو آیا ہے وہ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ اس آیت کا ایک مصداق ہے, وہ امیر المؤمنین علیہ السلام. امیر المؤمنین علیہ السلام. اچھا, پھر میں نے شروع سے ان سے کہا تھا کہ آپ نے میرے باتیں سنی ہیں, اس کا انہوں نے کہا سنی, ایک کا جواب نہیں دیا. بھائی آپ کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں. ان احادیث سے جو میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو دکھایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری زمانے میں آنے والے صحابہ سے افضل ہیں. اگر اس آیا کا عموم اسی پہ ہوتا, دیکھیں فتح سے پہلے تو بہت سارے صحابہ نے انفاق بھی کیا, جہاد بھی کیا. نہیں کیا فتح مکہ سے پہلے بہت سارے صحابہ نے کیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ ان میں سے بعد میں آخری زمانے میں آنے والے لوگ افضل ہوں گے؟ سنن ترمذی, ملاحظہ کریں, سنن ترمذی میں یہ حدیث نقل کر کے صحیح حدیث, مثل امتی مثل المطر لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ. اب فتح سے پہلے جنہوں نے جہاد کی وہ تو اول ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں کہ میری امت کی مثال بارش کی مثال ہے؟ پتہ نہیں ہوتا کہ پہلے والے افضل ہیں یا آخری والے افضل ہیں. اگر پہلے والے سب افضل ہیں, جہاد سے فتح سے پہلے جنہوں نے جہاد کی افضل ہیں, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بولا؟ تو پتہ چلا اس آیت کا ایک اور مفہوم ہے جو آپ نہیں سمجھ رہے. اس آیت کا مفہوم خاص ہے, عام نہیں ہے. اچھا, یہ اس حدیث کی صحت میں نے پچھلے پروگرام میں ثابت کی تھی, دوبارہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا, مزید ملاحظہ کریں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 414 حدیث نمبر 36,971, لَيُدْرِكَنَّ الْمَسِيحَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَقْوَامٌ إِنَّهُمْ لَمِثْلُكُمْ أَوْ خَيْرٌ 3 مرات. مسیح علیہ السلام سے جو لوگ ملیں گے امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں, وہ آپ سے بہتر ہوں گے, آپ جیسے ہیں آپ سے بہتر ہوں گے. 3 دفعہ فرمایا. تو اس مجمع میں بہت سارے افراد تھے جو فتح سے پہلے انہوں نے انفاق کیا, جہاد بھی کیا. تو پھر یہ کیوں آخری زمانے میں جو لوگ آئیں گے ان سے بہتر ہوں گے, ان جیسے ہوں گے یا ان سے بہتر ہوں گے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف ایک جملہ بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. تو اس کا مطلب ہے, اس آیت کا کچھ اور مطلب ہے. اچھا, اس حدیث کا بھی صحت میں نے ثابت کیا تھا پچھلے پروگرام میں, دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سنن ترمذی, ملاحظہ کریں, اس حدیث کو بھی میں نے دکھایا تھا پچھلے پروگرام میں. فَإِنَّ مِن وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ 50 رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله أَجْرُ 50 رَجُلًا مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ قَالَ بَلْ أَجْرُ 50 رَجُلًا مِنْكُمْ. آئندہ زمانے میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس میں صبر کرنا ایسا ہوگا کہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف ہوگا. اس زمانے کا ایک مسلمان صحابہ کے 50 صحابہ سے ان کا افضل ہوگا, 50 صحابہ سے افضل ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ فتح سے پہلے والے بہت سارے صحابہ ہوں گے جو آخری زمانے کے لوگ ان سے بہتر ہوں گے, 50 سے بہتر ہوں گے. ایک آدمی 50 صحابی سے بہتر ہوگا. اس حدیث کا بھی شاید میں نے ثابت کیا تھا. مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 181 حدیث نمبر 16974. یا رسول اللہ هل احد خیر منا اسلمنا معك وجاهدنا معك قال نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. اے رسول اللہ, ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا, فتح کیا, فلان کیا, کیا ہم سے بہتر بھی کوئی قوم ہے؟ فرمایا جی ہاں, ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا, وہ مجھ پہ ایمان لائے, آپ سے بہتر ہوں گے. تو پتہ چلا کہ جو پہلے سابق تھے نا, شروع میں مسلمان ہوئے تھے, ان سے بہتر بعد میں جو آنے والے مسلمان ہیں ان سے بہتر ہو سکتے ہیں, وہ بہتر ہو سکتے ہیں. اچھا, اس کا بھی یہ حدیث صحیح ہے, آپ نے ابھی دیکھا. اب آتے ہیں اس آیت کی طرف. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. یا ابو بکر کا مثال نہیں دے سکتے, عمر کا مثال نہیں دے سکتے, عثمان کا مثال نہیں دے سکتے اس آیت کے ذیل میں, کیونکہ ان کا جہاد ہی نہیں ہے, نہ قبل الفتح نہ بعد الفتح, جہاد ہے نہیں, انفاق ہے نہیں. کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو مجبوراً کس کا مثال دینا پڑتا ہے؟ حضرت حمزہ علیہ السلام کا, حضرت جعفر طیار علیہ السلام کا. کوئی بات نہیں. اور سن لو, لا یستوی منکم, برابر نہیں ہے, من انفق, وہ شخص, من واحد کے لیے بھی ہوتا ہے, جمع کے لیے بھی ہوتا ہے. ادھر دیکھو چانڈیو میری طرف دیکھو. من مفرد کے لیے بھی ہوتا ہے, جمع کے لیے بھی ہوتا ہے. اور تم ثابت کرو کہ یہاں پر من جمع کے لیے. میں اس کو ترجمہ کرتا ہوں, لا یستوی منکم, برابر نہیں آپ لوگوں میں سے وہ شخص
وہ شخص جس نے انفاق کیا قبل الفتح اور قبل الفتح اور قتال کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ افضل ہیں ان سے جنہوں نے بعد از قتل بعد از فتح. ہاں کیا بولا بھائی؟ 7 منٹ ہو گئے. آپ نے کہا 10 منٹ رکھو نا، خود بولا تھا. بات کریں گے. جو فتح کے بعد انفاق کیا. اور بھائی قرآن مجید میں بہت سارے آیات ہیں جن کا ظاہر عام ہے، باطن میں خاص ہیں. ملاحظہ کریں البرہان فی علوم القرآن، یہ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. خطاب العام والمراد الخصوص الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. خطاب العام والمراد خاص، وعمومه يقتضي جميع الناس في اللفظين جميعا، والمراد بعضهم لأن القائلين غير المقول لهم. والمراد بالأول نعيم بن سعيد الثقفي، والثاني أبو سفيان وأصحابه. الذين سے مراد صرف ایک فرد ہے، حالانکہ الذين کا لفظ کیا ہے؟ جمع ہے. اس سے مراد کون ہے؟ نعیم ابن سعید الثقفی ہے. ابو سفیان نے ان سے کہا تھا کہ تم نہ جانا کیونکہ دشمن یہاں پہ بہت ہے، تمہیں قتل کر دیں گے. تو یہاں پر ایک فرد کے لیے جمع کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، لہم کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، حالانکہ اس کا مراد ایک ہے. ظاہر لفظ دیکھیں تو اس میں سب لوگ آ جاتے ہیں، لیکن مراد اس سے ایک خاص فرد ہے، سب نہیں. حالانکہ نعیم بھی نہیں، اس سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے نا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جیسے لوگوں نے ایمان لائے، یعنی عبداللہ ابن سلام عبداللہ ابن سلام. الناس سے مراد کون ہے؟ ایک فرد مراد ہے، ایک مراد نہیں، ایک فرد مراد ہے، عبداللہ ابن سلام مراد ہے. حالانکہ یہ بھی غلط ہے، اس سے مراد اہل بیت علیہ السلام. اچھا، تو قرآن مجید میں ایسے آیات ہیں جن کا ظاہر عام ہے، مراد خاص ہے. یہ جو آیت شریف ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اس سے مراد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. آپ کو یہ حدیث پیش کرنا ہوگا کہ اس سے مراد سب صحابہ ہیں، سب صحابہ مراد نہیں ہے. میں نے حدیث آپ کو دکھایا، المسترشد فی امامت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. حدیث یوم الشورا میں خود امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، یہ آیت کس کے شان میں نازل؟ صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا، اے صحابہ مجھے بتاؤ یہ آیت تیری شان میں نازل ہوئی ہے یا میری شان میں، کسی اور کے شان میں نازل ہوئی ہے؟ قالوا اللہم لا. سب صحابہ نے شہادت دی کہ یہ آیت صرف میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے. وہ شخص جس نے جہاد کی ہے فتح سے پہلے، اس کا جہاد سب لوگوں سے افضل ہے، انفاق اس کا سب لوگوں سے افضل ہے، وہ صرف اور صرف امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اس میں غیر شامل نہیں ہے. اور یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب صحابہ پہ افضل ہیں، سب ائمہ علیہ السلام پہ افضل ہیں، سب اہل بیت علیہ السلام پہ افضل ہیں. الحمدللہ 10 منٹ میرے ہو گئے جی. چانڈیو صاحب ڈسکنیکٹ ہے جی. چانڈیو چھٹی ہے جی، کر چھٹی. سپاہی صاحبہ کو کاٹ، اب اس کو ماریں گے. وہ میں نے سنا ہے بیچارے کو مار پڑتی ہے. مناظر جب ہارتا ہے نا، یہ اور نکا مولی مدرسے والے پہ زیادتی کرتے ہیں. چلیں جی، چانڈیو صاحب آ گئے بھائی. مسٹر چانڈیو ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. اور میری بات سنی آپ نے پھر یا نہیں سنی؟ جی سنی آپ نے؟ جی سنیے آپ کی. جی سر بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیہ صاحب نے میری تقریر پر تقریباً 4-5 اعتراضات کیے. انشاءاللہ میں ان کا تفصیل سے جواب دیتا ہوں. آخر میں اعتراض کیا کہ اس سے لا یستوی منکم من انفق، من جو ہے ایک کے لیے بھی آتا ہے، زیادہ کے لیے بھی آتا ہے، یعنی وہ خود کہہ رہا ہے کہ زیادہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ایک کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لہذا اعتراض ہی نہیں رہا. میں ان کے سامنے ان کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. یہ ترجمہ فرمان علی ہے، یہ ترجمہ ہندوستان حجت نہیں ہے بھائی، پاکستان میں. ترجمہ حجت نہیں. ترجمے پڑھنے تو دو نا. تمہارے شیعوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ میں اپنا سناؤ تھوڑی پڑھ رہا ہوں. سناؤ. ٹائمر لگا دو. ٹائمر لگا دیا. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جس شخص نے فتح مکہ کے پہلے اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا، اور جس نے بعد میں کیا، وہ برابر نہیں. ان کا درجہ اولئک، اس کا اس نے جمع کا ترجمہ کیا،
اولئک اعظم درجۃ من الذین، پھر الذین ادھر جمع کا ترجمہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا، اور یوں تو خدا نے نیکی اور ثواب کا وعدہ سب سے کیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ ترجمے فرمان علی نے ترجمے کے بعد تفسیر لکھی صفحہ نمبر 859 پر۔ بالکل واضح ہے، کیونکہ فتح مکہ کے قبل مسلمان جس کشمکش اور مصیبت میں تھے وہ ظاہر ہے، پھر ایسی حالت میں اگر کوئی اپنی جان اور مال سے دریغ نہ کرے اس کے برابر بعد والا کیوں کر ہو سکتا ہے۔ ہاں اس تفسیر والے نے بھی وہی تفسیر کی جو پہلے میں نے آپ کو شیعہ اہل سنت دونوں کی تفاسیر دکھائی، وہی انہوں نے بھی تفسیر کی، یعنی پہلے والے بعد والوں سے افضل ہیں۔ اللہ یاری نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ میری امت بارش کی طرح ہے، تو کون خیر پر ہے، پہلا یا بعد والا، یعنی زمانہ کون سا۔ اس حدیث کا مطلب ہے یعنی میری امت خیر ہی خیر ہے، اب خیر پہلے زیادہ یا بعد میں، اس میں کوئی افضل یا کم افضل کی بات نہیں ہے، خیر کی بات ہے، اس میں کوئی لفظ نہیں ہے کہ فتح مکہ کے پہلے والے جو ہیں وہ بعد والوں سے افضل نہیں ہیں۔ کیوں اس نہیں ہے میں نہ بھائی، فتح، کیوں نہیں ہے؟ بات کرنے دو نا، 10 منٹ پوری کرنے دو نا، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہاں خیر کے بہت مطلب ہوتے ہیں، ہمیشہ افضل کے لیے نہیں آتا۔ جس طرح مہاجرین کے وقت میں ظاہری تو مصائب تھے، یعنی فتح مکہ سے پہلے ظاہری نہ تو حکومت تھی، نہ مال غنیمت تھا اتنا، نہ اتنی خوشیاں تھیں، تو ایک مطلب میں تو خیر ہی خیر ہے کہ یعنی اجر کے اعتبار سے آخرت کا ان کا ثمر بن رہا تھا، مگر دوسری اعتبار سے بہت تکلیفیں تھیں ان کو فتح سے پہلے۔ تو یہ خیر کا مطلب جو ہے یہ عمومی پوری امت کے لیے خیر ہے، اس میں افضل یا کم افضل کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اس میں فتح مکہ کی بات نہیں ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والے یا بعد والے۔ میں نے الیاری کے سامنے اہل سنت اور شیعہ کی متفق جو دونوں نے حدیث لائی ہے وہ ان کے سامنے پڑی ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے ایک تو جب آیت پڑھی لا یستوی منکم انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ تو آقا علیہ السلام سے یہ آیت کی تلاوت ثابت ہے، شیعہ نے بھی یہ لائی اپنی تفاسیر میں، اہل سنت نے بھی، اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ یمنی جو لوگ ہیں نرم دل بھی ہیں، ان کی نمازیں بھی بہت اچھی ہیں، آپ سے بھی اچھی ہو سکتی ہوں گی، اور روزے بھی ان کے بہت اچھے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو تعجب ہوا اور عرض کی کیا یا رسول اللہ وہ ہم سے افضل ہوں گے؟ یعنی نماز بھلے ان کی افضل ہو، زیادہ اچھی ہو، روزے زیادہ اچھے ہوں، چاہے وہ پہاڑ کے جتنا سونا خرچ کر دیں، یعنی ایک اعتبار سے تو زیادہ خرچ کر رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے جو صحابہ کرام اچھا وہ چاہے آدھا کلو ایک پاؤ جو یا کھجور خرچ کر رہے ہیں، ادھر پورا پہاڑ سونے چاندی کے برابر نہیں ہے، فضیلت کے اعتبار سے برابر نہیں ہے، مگر میتھامیٹیکل کے اعتبار سے وہ زیادہ ہے۔ لہذا تو خیر ہے، کبھی خوشیاں پہلے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، بعد بھی، اس کا فضیلت سے تعلق نہیں ہے۔ دوسرا کا کہ اس سے مراد حضرت علی المرتضیٰ ہیں، ہم نے حضرت علی المرتضیٰ کا انکار کب کیا ہے؟ وہ ابھی فتح مکہ سے پہلے والوں میں سے، جیسے حضرت جعفر طیار ہیں، اسی طرح حضرت علی، اسی طرح ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ۔ مگر میں نے جو دعویٰ کیا ہے دو نام لیے ہیں، حضرت جعفر طیار اور حضرت امیر حمزہ، یہ صحابہ کرام ہیں، ان کا شان قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، سنی شیعہ تفاسیر کے مطابق تمہارے 9 اماموں سے افضل ثابت ہوتا ہے، یعنی صحابہ اماموں سے افضل ثابت ہوئے۔ اب تم کہتے ہو میں تفسیر بصار کے مفسر کی بات بھی نہیں مانوں گا، تفسیر میزان کی بھی میں بات نہیں مانوں گا، تفسیر صافی بھی نہیں مانوں گا، یہ تفسیر ہے مجمع البیان، یہ بھی نہیں مانوں گا۔ ابھی تمہاری شروع سے یہی روش رہی ہے کہ میں نہیں مانوں گا، میں نہیں مانوں گا، تمہاری یہ نام ماننے کا ہم پر فرق نہیں پڑتا،
ہم سنجیدہ لوگ ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، تمہارے لفاظی کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لفاظی میں ہنسنے سے یا خواہ اعتراض کرنے کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ابھی دوسری روایت پڑھتا ہوں تفسیر بصائر سے، یعنی تفسیر والوں نے جو کہا کہ پہلے والے بعد والوں سے افضل کیوں ہیں۔ یہ تفسیر بصائر صفحہ نمبر ہے 48۔ بصائر کہاں سے روایت کرتا ہے یہ بھی بتاؤ نا۔ یہ تفسیر ہے، شیعہ کا تفسیر میں پڑھ رہا ہوں، پڑھنے تو وہ کہاں سے نقل کر رہا ہے؟ وہ تو ابھی مصنف ابھی زندہ ہے نا، کہاں سے زندہ نقل تو کر رہا شیعہ تو ہے نا، تم بھی تو زندہ ہو، تمہاری پھر بات کو اہمیت ہے؟ نہیں اس کا مصدر بتاؤ نا، وہ تو بتائے گا کہ نہ فلان نے اپنی کتاب میں نقل کیا، وہ تو بتائے گا نا۔ کہاں سے اس نے لکھا چلیں ہے؟ چلیں پڑھو 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 پڑھو۔ ٹھیک ہے، ان هناك من الذين انفقوا اموالهم وقاتلوا قبل الفتح وبين الذين ان الاولين اعظم درجة واجرا عند الله تعالى۔ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ان آدمی میں فرق ہے، ایک تو وہ جنہوں نے پہلے خرچ کیا اور دوسرے وہ جو بعد میں۔ کیا سبب ہے؟ یہ سبب کہ فتح سے پہلے خرچ کرنا بہت اشد تھا، محتاجی کا وقت تھا، اور فتح سے پہلے قتال کرنا بھی بہت بڑا دشوار تھا، اسی وجہ سے بعد والوں سے یہ افضل ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے شیعہ کی تقریباً 4 ابھی دفعہ، اور ہر تفسیر میں تقریباً شیعوں نے یہی تفسیر لکھی ہے جو علیاری نے تفسیر بتائی ہے۔ اس کو کہو اپنے معتبر تفسیر آیت نکال کر تفسیر پڑھو کہ کس نے تمہاری تفسیر لکھی ہے؟ بالکل نہیں، سب نے یہی کہا ہے کہ مومنین کا درجوں کا تفاوت ہے، ایک فتح مکہ سے پہلے والے مومنین جنہوں پہلے خرچ کیا اور قتال کیا، اور دوسرے قیامت تک بعد والے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے صحابہ کو پتا تمہارے سامنے یعنی کچھ لوگ آئیں گے یمن سے جو اچھے ہوں گے، اور ان کی نمازیں بھی تم سے اچھی ہوں گی، روزے بھی۔ صحابہ نے عرض کیا کیا وہ ہم سے افضل ہوں گے؟ یہ سوال ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ پھر اللہ کی قسم اٹھا کر خود آقا علیہ السلام کی حدیث سے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ آپ سے افضل نہیں ہے۔ تمہارا ایک مد یعنی ایک پاؤ اجوا کا خرچ ہو، اور دوسری طرف قیامت تک جو لوگ آئیں وہ پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دیں، وہ آپ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کی بات ختم ہے جی، اب میں شروع کروں؟ چلیں جی، اوکے جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چانڈیو صاحب نے پھر احادیث کا جواب نہیں دیا بھائی، انہوں نے احادیث کا بھی کیا کیا بھائی؟ احادیث کو بھی تحریف کیا۔ حدیث میں کیا لکھا ہے بھائی؟ یہ کتاب سنن ترمذی صحیح حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، ان کی مجبوری ہے شیعوں کی ضد میں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ان کی اپنی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مثل امتی مثل المطر، میری امت کی مثال بارش کی مثال ہے، لا یدرا اولہ خیر، پتہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا میری امت کا ابتدا، فتح سے پہلے جو لوگ تھے وہ امت کے ابتدا وہی سے ہوئی ہے نا، فتح سے پہلے وہ پہلے سب سے پہلے وہی تھے جو فتح سے پہلے کلمہ پڑھے نا، وہ بہتر ہیں۔ وہ جو میرے امت کے پہلے والے وہ بہتر ہیں یا آخر والے بہتر ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ اور اگر قرآن کی آیت یہ ہوتی کہ فتح سے پہلے والے وہ ہمیشہ بہتر ہیں، سب کے سب بہتر ہیں بعد میں آنے والے، تو پھر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں آتی کیا؟ پیغمبر کو قرآن نہیں آتی؟ یہ آپ کی اپنی کتاب ہے صحیح حدیث ہے، وہ جو حدیث آپ نے پڑھی اس کا صحت بھی ثابت نہیں کیا آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری حدیث جو میں نے اس کے ساتھ بھی ثابت کیا، اب دوبارہ صحت ثابت نہیں کرتا، ضرورت نہیں ہے۔ اگلا حدیث میں نے پڑھا اور صحت بھی ثابت کیا پچھلے پروگرام میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ مسیح ابن مریم کے ساتھ ایسے لوگ مومنین اس امت سے ہوں گے جو صحابہ جیسے ہیں یا صحابہ سے بہتر ہیں۔ اور صحابہ میں قطعاً ایسے افراد تھے جو فتح سے پہلے انہوں نے جہاد کیا، تو مسیح کے ساتھ جو مسلمان آئیں گے وہ ان صحابہ جیسے ہوں گے، ان سے بہتر ہوں گے۔
تو پتہ چلا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آیت کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ فتح سے پہلے والے سب جو ہیں پورے امت سے افضل، اس طرح نہیں ہے بھائی۔ پھر سنن ترمذی کہ میں نے یہ صحیح حدیث دکھا دی ہے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کا ایک کا عمل 50 صحابہ جیسے بہتر ہوگا۔ 50 صحابہ سے، صحابہ میں ایسے افراد قطعاً موجود تھے جو فتح سے پہلے انہوں نے انفاق کیا، جہاد کیا۔ آخری زمانے کے لوگ ان کے 50 سے زیادہ بہتر ہیں بھائی، 50 سے زیادہ بہتر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ چلا کہ آیت کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ 50 صحابہ والی حدیث دوبارہ پڑھی، یہ دوبارہ پڑھتے ہیں، صحت کے ساتھ صحت بھی ثابت کرتے ہیں، اس کے بہت سارے مصادر ہیں۔ یہ دیکھو، یہ مستدرک صحیحین ہے، جلد نمبر ہے 5، حدیث نمبر ہے صفحہ نمبر 241، حدیث نمبر ہے 8077۔ ایک منٹ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ذہبی نے بھی کہا صحیح ہے، حدیث 8077، یہ پورا میں فل پیج کرتا ہوں 1 منٹ کے لیے تاکہ سب کو نظر آ جائے۔ 1 منٹ، 8077 صحیح الاسناد، حاکم نے کہا 8077، ذہبی نے تلخیص المستدرک میں کہا صحیح ہے۔ فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، آپ کے مستقبل میں صبر کے ایام ہیں، سختی کے ایام ہیں۔ صبر فیہن کقبض علی الجمر، اس میں صبر کرنا ایسا ہے کہ آگ کا انگارہ ہتھیلی میں لینا۔ للعامل فیہن اجر 50 یعمل مثل عملہ، اس میں سے ایک کا عمل 50 کے عمل کے برابر ہے۔ اچھا، میں صحابہ والی بھی دکھا دوں کہ صحابہ کے جیسے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ صحابہ والے دکھا دوں تاکہ آپ نہ کہیں کہ اس میں صحابہ کا ذکر نہیں۔ یہ صحیح ابن حبان ہے، اس کے سب احادیث اس نے تصحیح کیا ابن حبان نے، جلد نمبر 12، جلد نمبر 1۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر ہے 470۔ وہ اس نے ترمذی نے بھی یہ روایت کی کہ آپ کے فَإِنَّ مِن وَرَائِكُمْ ایام، آپ کے بعد ایام آئیں گے، اس میں صبر کرنا بہت مشکل ہے، جیسے آگ کے انگارہ ہتھیلی میں لیا۔ للعامل فیہن مثل اجر 50 رجلا يعملون مثل عملی، وقال وزادنی غیرہ یا رسول اللہ ارجینا 50 اجر منہم، قال 50 منکم، اس میں سے ایک آدمی کا عمل 50 آدمی کے برابر ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم جیسے یا ان کے اپنے زمانے کے جیسے؟ نہیں، فرمایا آپ جیسے، آپ جیسے۔ ترمذی میں بھی یہ حدیث سے ملاحظہ کریں، ترمذی میں بھی یہی ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر ہے 3069، منا ومنہم قال بل رجل اجر 50 رجلا منکم، 50 صحابہ جیسے عمل۔ اب میں ان کو واپس لے کے آتا ہوں تاکہ یہ اسکرین پہ آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے فل پیج کرنا اس لیے کیا تاکہ سب کو نظر آ جائے۔ اچھا، جب یہ نظر آیا تو اس کا بھی جواب نہیں دیا نا انہوں نے کہ ایک کا عمل 50 صحابہ میں قطعاً ایسے لوگ ہیں جو انفاق سے پہلے۔ جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین دوبارہ کہ قرآن میں ایسے آیات ہیں ظاہر ان کا عام ہے، باطن خاص ہے، اس کا مثلا کیا ہے؟ مثلا اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جیسے لوگوں نے ایمان لائے۔ لوگوں میں تو سب آ جاتے ہیں بھائی، جتنے مہاجرین انصار ہیں وہ سب آ جاتے ہیں، لیکن وہ فرمایا کہ اس کا مصداق ایک ہی آدمی، ایک آدمی کے شان میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ البرہان فی علوم القرآن، چاپ دار التراث، یہاں پہ قرآن مجید میں ایسے آیات کہ خطاب لفظ اس کے عام ہے، مراد اس کا مخصوص ہے، مراد خاص ہے۔ اس میں بہت ساری مثالیں دے رہے ہیں۔ اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، ناس سے کیا مراد؟ عبداللہ ابن سلام۔ مثلا یہ کتاب الام ہے، کتاب الرسالہ دے محمد ابن ادریس الشافعی، امام شافعی کی کتاب، کتاب الرسالہ، یہ کتاب الرسالہ۔ اس میں ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 58 میں، بیان ما نزل من الکتاب عام، کتاب عام الظاہر یراد به کلہ خاص، قرآن مجید میں ایسے آیات جن کا ظاہر عام ہے، باطن اس کا خاص ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ بہت ساری مثالیں دے دیتا ہے کہ بھئی اس سے مراد سب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بعض لوگ ہیں۔ تو جب یہ پتہ چلا تو لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، آپ میں سے وہ برابر نہیں ہے وہ جو فتح سے پہلے انفاق کیا اور قتال کیا، اولئک اعظم درجۃ، یہ ان کی درجہ زیادہ ہے۔ اس کا مصداق یہ ایک فرد کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ آپ جو ہے مسٹر فرمان صاحب کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کے سامنے، دیکھیں ہم شیعہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کے سامنے اس کے مقابلے میں نہ فرمان صاحب کا ترجمہ چلتا ہے، نہ میزان صاحب کا تفسیر چلتا ہے،
نہ بصائر الدرجات والے کا اس کی رائے چلتی ہے. بصائر الدرجات میں سے آپ نے جو حدیث نقل کی ہے نا، اس کا مصدر آپ نے نہیں بتایا کہ وہ شیعہ حدیث ہے یا عمری حدیث ہے. دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک المسترشد فی امامت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مناشدۃ یوم الشورى، امام علی علیہ السلام کا استدلال شورا میں، یوم جب عمر کا قتل ہوا تھا، اس میں یہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں تو اس میں یہ آ جاتا ہے بھائی، رسول امام علی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا افیکم احد، صحابہ میں تو بہت سارے تھے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، قتال کیا، پیسے خرچ کیا. افیکم احد نزلت فیہ، آپ میں سے صحابہ کرام، آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کے متعلق یہ آیہ نازل ہوئی، لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل، یہ کوئی ایسا ہے جس کے متعلق یہ نازل ہوئی، غیری، میرے علاوہ کوئی اور ہے یہاں پر؟ قالوا اللہم لا، صحابہ سب خود نے شہادت دی کہ نہیں، اللہ کی قسم یہ آیت صرف آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے. تو عرض یہ ہے چانڈیو صاحب، یہ آیت کا مصداق ایک ہی فرد ہے. آیت کہہ رہا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. جیسے دوسرے آیات میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ظاہر عام ہے باطن خاص ہے، یہ اس کا ظاہر عام ہے باطن خاص ہے، اس سے مراد ایک خاص فرد ہے کہ وہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا جس نے فتح سے پہلے جہاد بھی کیا ہے، انفاق بھی کیا ہے. وہ ابو بکر نہیں ہے، وہ عمر نہیں ہے، وہ حضرت حمزہ نہیں ہے، وہ حضرت جعفر طیار نہیں ہے، وہ سعد بن وقاص، کوئی نہیں ہے. وہ صرف اور صرف علی بن ابی طالب امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شیعوں کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی امام ان کے رتبے تک نہیں پہنچتا. امام حسن علیہ السلام سے وہ افضل ہے، امام حسین علیہ السلام سے وہ افضل ہے، باقی 9 اماموں سے وہ افضل ہے. یہ سب صحابہ کو شامل نہیں ہوتا یہ آیہ شریفہ، اور وہ صحابہ جنہوں نے فتح سے پہلے جہاد کیا ان کو بھی شامل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ اپنی بات کے اس بات کے لیے کیا لا رہے ہیں؟ آپ اپنی بات کے اس بات کے لیے فرمان صاحب کا ترجمہ لا رہے ہیں، صاحب میزان کا جو تفسیر بالرائے وہ لا رہے ہیں. وہ ہمارے لیے وہ کوئی حجت ہی نہیں ہے بھائی. ترجمے کب سے حجت بنے؟ جو چیز حجت ہے وہ کلام معصومین علیہم السلام ہے. شیعوں کے نزدیک جب امام علیہ السلام خود انہوں نے ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا کہ یہ آیا صرف میری شان میں نازل ہوئی ہے، کسی اور کے شان میں نازل نہیں ہوئی، تو پھر کسی اور کا چلتا ہی نہیں جی. چاہے تفسیر میزان، چاہے قطب نجف کے علماء جو بھی کہیں، وہ انہوں نے تفسیر پر رائے کی ہے، ان کی غلطی ہے، اللہ ان کو معاف کرے. اس آیہ کا مصداق ایک ہی ہے، اور وہ افضل الناس اجمعین ہے بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معاف کیجیے گا، کیا ہوا بھائی؟ جی سر، ختم مناظرہ ختم ہے. میرے خیال میں سب کا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں بھائی. آپ کے پاس نہ کوئی پوائنٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ابھی جواب ہے نا، ایسا تھوڑی ہے جواب ختم ہے نہیں آ جی. رہا تو بھاگنے کی کیا بھاگ ہے بھائی؟ آپ نہ کسی حدیث کا جواب دے رہے ہیں بھائی. ابھی آپ کو ماریں گے اس مدرسے والے بھائی. کہتے ہیں مناظرہ کیوں ہار گیا چاڑیو. یاری نے ابھی ایک 50 لوگوں والی جو حدیث پڑھی وہ نہیں پڑھی ہے، نیا سوال ہے. اس کے لیے میں یہ آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے جو پڑھے، یعنی فتح مکہ سے پہلے والے جو صحابہ کرام تھے، ان میں ایک جعفر طیار کا نام لیا، دوسرا حضرت امیر حمزہ کا. ابھی کیا یاری کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح کے وقت میں جو مومنین ہوں گے ان کا عمل حضرت جعفر طیار جیسے 50 ہوں گے ان سے زیادہ ہے. عقل کہاں گئی ہے یاری؟ حضرت علی مرتضیٰ کے بڑے بھائی ہیں. حضرت امیر حمزہ کے عمل سے حضرت بھائی آپ کے حدیث کو آپ کے حدیث پہ ہمارا عمل عقیدہ نہیں ہے. بات کرنے دو. میں نے رکھا ہے پہلوں میں سے حضرت امیر حمزہ، حضرت جعفر طیار. تم کہتے ہو کہ دجال کے وقت جو مومنین ہوں گے ان کا ایک عمل 50 جعفر طیاروں سے افضل ہوگا. پاگل ہو گئے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ میں جعفر طیار حضرت علی مرتضیٰ کے بڑے بھائی کا نام لے رہا ہوں، حضرت امیر حمزہ کا سید الشہداء کا نام لے رہا ہوں. کیا ان سے وہ افضل ہوں گے؟ بالکل نہیں. آپ کہتے ہو تو اس کا میں آپ کو جو آپ نے روایت پڑھی اس میں فتح مکہ سے پہلے والے مومنین کی بات ہی نہیں ہے. جب یہ الفاظ نہیں ہے تو آپ کا سوال میرے دعویٰ کے باہر ہے، خارج ہے. اور دوسری بات، آپ نے کہا کہ آپ کے اوپر آپ کے تفاسیر حجت نہیں ہے، یہ ان سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ یہ اہل بیت کے فرمان کے خلاف ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جو بھی باتیں اگر قرآن کے خلاف ہے تو کیا ہے؟ کوئی حجت نہیں ہے.
آپ کے مفسرین نے عراق کے نجف والے جو ہیں انہوں نے صحیح تفسیر کی ہے، قرآن کی تفسیر کی ہے. جب قرآن کی تفسیر کی ہے وہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہوتی ہے، آپ کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے تو وہ غلط ہے. جب قرآن کے خلاف آپ کے عقیدے میں، پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا، جب قرآن کی مقابلے میں آ جائے تو کیا ہے، اس کو نہیں لیں گے، حجت نہیں ہوگی. میں نے قرآن کے ساتھ شیعہ تفاسیر پڑھی ہیں، ان کو بھی تم غلط کہہ رہے. پھر میں نے حدیث پڑھی ہے. ابھی آپ کا جو باقی سوال رہا کہ اس کا بھی نے آپ کو جواب دیا. پھر آپ نے کہا حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا آپ میں سے کوئی ہے جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی. اس وقت سامنے کون موجود ہے؟ تقریباً حضرت علی المرتضیٰ کے جب یہ دور خلافت آیا اس وقت تقریباً جو فتح حدیبیہ فتح مکہ سے پہلے والے جو صحابہ کرام تھے کچھ تو شہید ہو چکے تھے، کچھ وفات پا چکے تھے. ہو سکتا ہے اس وقت اس محفل میں ان میں سے کوئی نہ ہو، لہذا وہاں سے میرے دعویٰ پر کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے آیت پڑھی ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. اللہ نے وعدہ تو سب سے کیا ہے، جنہوں نے پہلے کیا یا بعد میں کیا، مگر پہلے والوں کا جو ہے وہ اجر زیادہ ہے، وہ فضیلت زیادہ ہے. میں نے آپ کو وجہ بتا دی. آپ کے مفسر نے کہا کہ فتح مکہ سے پہلے جو مومنین تھے وہ ان کی زندگی اس طرح تھی جیسے بہت بڑی مصیبت میں ہو، ہر وقت خوف تھا، مال کا مسئلہ، جان کا مسئلہ، بچوں کا مسئلہ، ہجرت کا مسئلہ، یعنی بہت تکلیف میں تھے. وہ بھی بعد والوں سے افضل ہے. بعد والے چاہے پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے ان کے برابر نہیں ہو سکتا. لہذا آپ کی ایک کوئی اپنی کتابوں سے میرے دعویٰ کے خلاف کوئی تفسیر سنا دو. جب تمہارے نجف کے سارے علماء غلط ہو گئے، تم صحیح ہو گئے، تم بھی حجت نہیں ہو ہمارے لیے. شیعوں کے لیے تم کوئی حجت ہو کیا؟ تم بھی حجت نہیں ہو. لہذا میں نے آیت پڑھی ہے ما خالف القرآن فترکو، جو قرآن کے خلاف کوئی حدیث بھی آ جائے اس کو چھوڑ دو. میں نے قرآن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، سنی کتابوں سے بھی پڑھی، شیعوں کتابوں سے پڑھی. پھر شیعہ یہ تفسیر صافی قدیم تفسیر ہے، اس کے علاوہ تفسیر میزان پڑھی، تفسیر بصائر پڑھی، اور تفسیر مجمع البیان پڑھی. یہ ان میں سے کچھ قدیمی تفسیر ہیں، کچھ نئے ہیں. سب نے یہی میرا معنی لیا ہے. میرا جو دعویٰ ہے، میں نے اپنے دعویٰ پر شیعہ کتابیں پڑھی ہیں، حدیث میں نے پڑھی ہے، ترجمہ شیعہ کا پڑھا ہے. اگر میرے دعویٰ کے خلاف ترجمے میں کوئی مسئلہ وہ بتا دو. میں نے کوئی ترجمہ غلط کیا ہے یا شیعوں نے جو ترجمہ غلط کیا وہ کس طرح سے غلط کیا؟ بالکل نہیں کیا. ہم کہتے ہیں حضرت علی بھی اس میں شامل ہیں، حضرت علی بھی اس میں شامل ہیں، حضرت جعفر طیار بھی اس میں ہیں، حضرت امیر حمزہ بھی اس میں ہیں. کیا جو فتح مکہ سے پہلے والے جو مومنین ہیں ان کی تکالیف تو دیکھو. کیا حضرت امیر حمزہ جتنی تکلیف حضرت جعفر صادق کو آئی لوگ ہے؟ منتظر ہیں. آپ جن کو 8 امام اتنی تکالیف آپ بتاؤ، جعفر طیار یا امیر حمزہ جتنی ان کو تکالیف آئی ہوں یا اتنا انہوں نے کوئی عمل کیا ہو. میں کہتا ہوں صحابہ جو قبل فتح ہیں وہ بعد والے تمام مومنین سے افضل ہے، چاہے وہ ائمہ ہو. میرا یہ دعویٰ ہے الحمدللہ میں نے شیعہ کتابوں سے، احادیث سے اور قرآن پاک سے ثابت کیا. وما علینا الا البلاغ المبین. اچھا جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں جعفر طیار علیہ السلام، حضرت امیر حمزہ، آخری زمانے میں لوگ ایسے آ سکتے ہیں جو ان کے 50 جیسے برابر ہوں. دیکھیں میرے بھائی، میں نے آپ کی جو احادیث پڑھے ہیں نا وہ آپ پہ حجت کے طور پہ پڑھے ہیں، نہ کہ ان پہ میرا عقیدہ ہے. میں نے آپ کو جو احادیث سنایا نا، ایک حدیث نہیں، 2 حدیث، 3 4 صحیح حدیث سب سنائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے کے لوگ صحابہ سے بہتر ہیں. ان صحابہ میں قطعاً ایسے لوگ تھے جنہوں نے فتح سے پہلے جہاد کی. ہو سکتا ہے یہ حدیث اصلاً فتح سے پہلے کی ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 5 ہجری میں کی ہو، سن 4 ہجری میں کی ہو، سن 6 میں کی ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ایسے کہتے ہیں وہ صحابہ غائب ہو گئے تھے. مزے کی بات یہ، انہوں نے کہا کہ وہ صحابہ جو ہے ہو سکتا ہے اس زمانے میں غائب ہو گئے. کہاں گئے تھے بھائی فتح سے پہلے؟ فتح سے پہلے والے صحابہ، سعد بن وقاص اتنے صحابہ تھے، بدر احد والے سب بھاگے تھے. ایک منٹ خاموش. اچھا
تو یہ آپ کے حدیث ہم پہ حجت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاں بالکل آپ نے کہا نا کہ کیا ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو حضرت جعفر طیار علیہ السلام سے بالکل ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں۔ ہم فیصلہ کرنے والے نہیں، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ لیکن اگر روز قیامت یہ پتہ چلے کہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام حضرت حمزہ سے افضل تھے، اس میں کوئی تعجب نہیں ہے، اس میں کوئی تعجب نہیں ہے۔ اگر پتہ چلے روز قیامت کہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام حضرت جعفر طیار علیہ السلام سے افضل ہے، یا حضرت علی اکبر علیہ السلام حضرت جعفر طیار سے افضل ہے، یہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا اس بات کا۔ دونوں عظیم ہیں، دونوں میرے ایمان کے جز ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں، ان کے ساتھ ایسے ساتھی ہوں جو ان کا مقام مرتبہ بہت عظیم ہو، اس میں کوئی تعجب نہیں ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ نجف کے سارے علماء کیا غلط ہے؟ بھائی نجف کے سارے علماء کیا، دیکھیں حدیث کے مقابلے میں پہلی بات ہے آپ نے 3-4 عالم کا نام لیا، تفسیر صافی، تفسیر مجمع البیان، فلان فلان، اس میں سے آپ نے حدیث نقل نہیں کیا ہے۔ وہ اقوال بھی جو نقل کیے وہ آپ کے مراد پہ وہ پورے نہیں اتر آتے، ٹھیک ہے نا، پورے نہیں اتر آتے۔ تو اور نجف کے سارے علماء کے آپ نے اقوال ہی نقل نہیں کیا۔ نجف دیکھیں بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے قول کے مقابلے میں علماء کے اجماع نہیں چلتا کہ کتنے عالم نے کیا لکھا ہے۔ جب حدیث میں یہ آیا کہ یہ آیت صرف ایک فرد کے شان میں نازل ہوئی ہے، وہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام، تو پھر علماء کا قول یہاں پہ سب ختم ہے جی۔ اگر کسی نے اس کے مخالف بات کی ہے، جو جملے آپ نے نقل کیے اس حدیث کے مخالف نہیں ہے، وہ آپ کے مراد کے موافق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اگر کوئی کہہ بھی دے کہ بھئی یہ آیا جو ہے، دیکھیں کہ بھئی کوئی کہہ دے کہ فتح سے پہلے سب صحابہ جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام سے افضل ہیں جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، کوئی یہ کہہ بھی دے، وہ تو ایسے ہی گٹر ہے، وہ تو ایسے شیعوں کے نزدیک اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا مخالف القرآن فترکو، جو قرآن کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دو، اس حدیث کو چھوڑ دو، اس لیے قرآن کے خلاف ہے۔ اور بھائی میں نے آپ کے امام شافعی کی کتاب دکھا دی ہے، البرہان فی تفسیر القرآن دکھا دی، الاتقان میں بھی دیکھو، اس میں بھی یہی ہے کہ قرآن میں بہت ساری جگہ یہ ہیں کہ خطاب عام ہوتا ہے، اس کا باطن خاص ہوتا ہے، باطن خاص۔ یہ قرآن کے خلاف نہیں، یہ قرآن کے موافق ہے، یہ تو میں عرض کر رہا ہوں۔ مثلا اللہ خالق کل شیء، اس کا کیا مطلب ہے چانڈیا صاحب؟ اللہ خالق کل شیء، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ ہر چیز کا خالق، اللہ قرآن کا بھی خالق ہے۔ کیا آپ لوگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ قرآن کا خالق ہے؟ اس کا خالق ہے اللہ۔ اللہ قرآن کا، یہ آپ کافر ہو گئے، یہ کافر ہو گئے، کیونکہ ان کے مذہب میں جو کہہ دے بخاری کا، جو کہہ دے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے، آپ بات کرو موضوع پہ، میں نے کہا یہ جو کہہ دے مخلوق نہیں قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے ان کے مذہب میں۔ میں نے کیا کہا؟ یہ میں نے کہا دیکھ، میں نے کہا اللہ قرآن کا بھی خالق ہے، اللہ اپنے صفات کا بھی خالق ہے، اللہ اپنے صفات کا بھی خالق ہے۔ دیکھ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، قرآن کے نزدیک ہم مخلوق کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اس لیے کہ مخلوق جھوٹے کو بھی کہتے ہیں۔ مخلوق جو ہے، مخلوق کس کو بھی کہتے ہیں؟ مخلوق ایک چیز جو بناوٹی ہو۔ تو قرآن کے لیے ہم ایسے لفظ استعمال نہیں کرتے جس کا ایک مطلب بنتا ہے جھوٹا، بناوٹی۔ قرآن حق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن لیکن حادث ہے، قرآن نہیں تھا، قرآن پھر اللہ نے یہ کلام تکلم فرمایا تو قرآن وجود میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے شیعوں کا یہ عقیدہ ہے۔ ان کا کیا عقیدہ؟ ان کا عقیدہ قرآن شروع سے تھا، یعنی جب اللہ تھا تو قرآن تھا، ہمیشہ، لم یزل لا یزال۔ قرآن کو اللہ نے یہ ہمیشہ اللہ ایسے بولتا رہتا تھا نا، ہمیشہ بولتا، یہ کلام کرتا رہتا تھا اللہ، وہ بیٹا ایسے ہی، کوئی نہ کوئی خلق کیا، نہ آدم نہ ہوا، کچھ بھی، نہ ملائکہ، وہ ایسے تلاوت کر رہا ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، وہ کہتے ہی جا رہے یا الذین آمنوا یا الذین آمنوا، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ ابھی یہ کافر ہو گیا سب کے سامنے، مدرسے والے آج تجھے نہیں چھوڑیں گے، چانڈیو آج مدرسے چلا رہا عبداللہ جبار، تجھے چھوڑے گا نہیں آج کہ تو کافر ہو، کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، اس نے قرآن اٹھا کے بولا کہ اللہ یہ مخلوق ہے، اس نے ابھی دیکھو یہ کافر ہو گیا، آئے کافر ہو گیا تو، تیری بیوی تجھ میں حرام تھی، طلاقیں ہو گئی، اب حلالہ کی ضرورت ہے، حلالہ کی ضرورت، سب یاد رکھو، سب کے سامنے اس نے قرآن اٹھا کے بولا کہ اللہ اس کا خالق ہے، اس نے سب کے سامنے بولا۔ اب ان کے مذہب میں یہ کافر ہو گیا اور اس کی بیوی طلاق ہو گئی، اب حلالہ کی ضرورت ہے۔ اب عبدالجبار حیدری جو ہے نا خوش ہے بھائی کہ آپ جو چانڈیوں پکڑا گیا، نکاح مولی تو پہلے سے وہ بھاگ گیا، پڑ گیا تھا۔ تو میرے محترم ناظرین، اب جواب کیا؟ جواب یہ ہے کہ بھائی اس آیہ شریفہ میں نے ثابت کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد احادیث ان کے کتب سے کہ صحابہ فتح سے پہلے والے اس طرح نہیں کہ دوسروں سے افضل، ان سے بعد میں آنے والے افضل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ میں نے بہت سارے احادیث ثابت کیا۔ تو اس لیے اس آیہ عام نہیں ہے،
آیا جو ہے عام، اس آیا خاص ہے، یہ ثابت ہو گیا. میں نے ان کے کتب سے قرآن کے آیات دکھا دیا ہے کہ بھئی بہت سارے آیات قرآن ہے، ظاہر عام ہے، باطن کا خاص ہے. جیسے آئے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اللہ قرآن، ان کے عقیدے کا اللہ قرآن کا خالق نہیں. ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صفات کا خالق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ قرآن کہتا ہے اللہ خالق کل شیء. تو قرآن میں ایسے آیات ہیں ظاہر عموم ہے، باطن خاص ہے. یہ آیت جو یہ پڑھ رہے ہیں نا، یہ میں نے حدیث دکھا دی، صرف ایک فرد کے شان میں نازل ہوئی، امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اور شیعوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وہ سب سے افضل ہے. چانڈیو صاحب کفر مبارک ہو آپ کو، آج آپ کافر ہو گئے جی. قرآن کو مخلوق بولا ہے نا، ختم جی، مناظرہ ختم ہے جی، مناظرہ ختم. سب کا ٹائم اب بس ختم ہے. آپ کے پاس کوئی ضد نہ کرو بھائی، ضد نہ کرو، ضد نہ کرو سائیں، چھڈو جی سائیں، ضد نہ کرو. چانڈیو ضد نہ کرو پلیز، جانے دو یار، لوگ منتظر ہیں. ہاں اب کافر تو ہو گئے آپ، کافر تو ہو گئے بھائی، کافر تو ہو گئے جناب. ٹھیک ہے، سب کے سامنے اس نے بولا ہے نا قرآن مخلوق ہے. قرآن اٹھا کے یہ اللہ اس کا خالق ہے، اس نے بولا ہے نا. چانڈیو آج سپاہ صحابہ والوں کو خوب بہانہ مل گیا کہ اس کی بیوی طلاق ہو گئی. اب کہتے وہ فیصلہ کریں گے مدرسے میں کہ کون حلالہ کون بنے گا. آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں.